السلام علیکم ناظرین، اکنالج دا ورلڈ میں خوش آمدید دوستو۔ تاریخ اسلام بہت سارے عروج و زوال کا شکار رہی ہے۔ بہت سارے شہداء نے اس کے لیے قربانیاں دی اور بہت سارے بہادروں نے اس کے لیے اپنی قربانیاں دی۔ آج کی یہ ویڈیو اسلام کے 7 عظیم جنگجوؤں کے بارے میں ہے۔ ویڈیو کنٹینیو کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز فراہم کرتے رہیں۔ نمبر 1 پر آتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ایک معروف اسکالر، ایک بہادر سپاہی اور ایک بہترین عوامی مقرر تھے۔ جن 10 افراد کو دنیا میں جنت کی خبر ملی، ان میں حضرت علی بن ابی طالب بھی شامل۔ حضرت علی کی بہادری کو خوب سراہا گیا۔ 9ویں ہجری میں غزوہ تبوک کو چھوڑ کر جہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو شہر کا گورنر مقرر کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں کافروں کے خلاف ہونے والی تقریباً تمام جنگوں میں حصہ لیا۔ ان 3 مقابلوں میں سے پہلے میچ میں حضرت علی کا مقابلہ مکہ کے ایک وحشی جنگجو ولید بن عتبہ سے تھا۔ ولید چند حملوں کے تبادلے کے بعد مارا گیا۔ جنگ دوپہر تک ختم ہو گئی اور قریش بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ دشمن کے 70 افراد ہلاک ہو چکے تھے اور علی نے دشمن کے 35 ہیروز اور رہنماؤں کو ہلاک کر دیا تھا۔ دوستو، دوسرے نمبر پر آتے ہیں طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاریخ اسلام میں طارق بن زیاد کا شمار اہم ترین فوجی رہنماؤں میں سے ہوتا ہے۔ 10,000 بربر جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور 300 عرب طارق کی فوج پر شامل تھے۔ جب طارق بن زیاد نے دیکھا کہ مسلمان صفیں ان کے سامنے بڑی تعداد میں اپوزیشن کی وجہ سے قدرے خوف زدہ ہو رہی ہیں، تو انہوں نے مجاہدین کو متحرک اور تاریخی تقریر دینے سے پہلے جہازوں کو آگ لگانے کا حکم دیا۔ 28 رمضان المبارک 92 ہجری کو بادشاہ روڈروک شہید ہو گیا۔ اس کی فوج کو غزوہ گواڈلیٹ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شاندار فتح کا علم ہونے کے بعد کمانڈر موسیٰ بن نصیر 18,000 افراد پر مشتمل دوسری بڑی فوج کے ساتھ اسپین کی طرف بھاگ گیا۔ نتیجتاً جزیرہ نما آئیبیریا کے 2/3 سے زیادہ حصوں پر جرنیلوں نے قبضہ کر لیا۔ آخرکار پائنیریئر کو صاف کر دیا گیا اور لیونس فرانس پر قبضہ کر لیا گیا۔ 1711 سے 1492 تک مسلمانوں نے اسپین پر حکومت کی، جو 750 سال پر محیط تھی۔ طارق کا اسپین پر حملہ قرون وسطی جنگ کی تاریخ میں اس کی تیز رفتار، عمل درآمد اور زبردست کامیابی کی وجہ سے ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ دوستو، تیسرے نمبر پر آتے ہیں عثمان اول۔ سلطنت عثمانیہ عثمان اول نے قائم کی تھی، تو کبھی کبھی عثمان غازی یا زیادہ تر عثمان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عثمان کے بارے میں حقائق بہت کم ہیں کیونکہ ان کی زندگی میں بہت سی تاریخی دستاویزات نہیں لکھی گئیں۔ عثمانیوں نے 15ویں صدی تک عثمان کی زندگی کو دستاویزی شکل نہیں دی اور اس کے دور میں سے ایک بھی تحریری دستاویزات باقی نہیں۔ عثمانیوں نے ان کے دور حکومت میں اپنے خانہ بدوشی قبائل سے دور جا کر مستقل اڈے قائم کرنے میں نمایاں پیش رفت کی۔ اس کے نتیجے میں وہ اپوزیشن کو مضبوط کرنے اور تیزی سے ایک بڑی طاقتور سلطنت میں ترقی کرنے میں قابل تھے۔ دوستو، چوتھے نمبر پہ آتے ہیں عبد الکریم۔ شمالی افریقہ میں ہسپانوی اور فرانسیسی کنٹرول کے خلاف ریف جنگ کے دوران عبد الکریم نے بربر فوجیوں کی قیادت کی۔ وہ ایک باصلاحیت حکمت عملی ساز اور آرگنائزر تھے جنہوں نے آزادی کی جدوجہد کی قیادت کی، جس نے انہیں ایک مسلمان ہیرو بنا دیا۔ اس جنگ میں تقریباً 300 سے زیادہ کو قیدی بنا لیا گیا اور 10,000 ہسپانوی فوجی مارے گئے، اور وہ تمام علاقہ جو 8,000 اسپین نے محافظ کے مشرقی حصے سے حاصل کیا تھا بازیاب کر لیا گیا۔ عبد الکریم اور اس کی تحریک کوانوال ہسپانوی پر حیرت انگیز فتح کے ذریعے سے بین الاقوامی منظر نامے پر لانچ کیا گیا۔ دوستو، 5ویں نمبر پر آتے ہیں خالد بن ولید۔ وہ کم عمری میں ہی گھوڑ سواری اور تیر اندازی میں مہارت رکھتے تھے۔ بعد کے سالوں میں اس نے نیزے پر اپنے مخالفین کو ایک طاقتور ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ البتہ ان کی تلوار صلاحیتیں اور رفتار ان کی قوت تھی جو اللہ تعالیٰ کا فضل تھا۔ وہ سواری کرتے ہوئے اور درستگی کے ساتھ چلتے ہوئے تیر کھینچنے کے قابل تھے۔ موجودہ اردن کے شہر موتا میں انہوں نے مسلمانوں کے جھنڈے تلے پہلی فوجی مہم کی قیادت کی، جب بازنطینیوں نے شام کے علاقے میں مسلمانوں کو قتل عام کیا اور مسلم اور بازنطینی افواج لڑائی میں مشغول ہو گئیں۔ جنگ کے لیے رومیوں نے 2 لاکھ فوجی جمع کیے، جبکہ مسلم فوج صرف 3,000 فوجی تھے۔ بازنطینیوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے اور یہ تاثر دینے کے لیے اضافی فوج آ گئی ہے۔ اس نے چالاکی سے مسلم فوج کے دائیں اور بائیں بازو کو دوبارہ ترتیب دیا اور پیچھے سے ایک بٹالین کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد ان کی واپسی کے بعد فوج بحفاظت مدینہ واپس آ گئی۔ اس جنگ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد کو سیف اللہ
یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ دوستو لسٹ کے چھٹے نمبر پر آتے ہیں ٹیپو سلطان۔ حیدر علی کا بیٹا ٹیپو سلطان 1750 میں دیوان حالم میں پیدا ہوا۔ اپنے دور حکومت میں انہوں نے بہت سی انتظامی تبدیلیاں کی۔ انہوں نے آئرن کیسوں کے ساتھ میسور کے ساتھ راکٹوں کی تعداد میں اضافہ کیا اور ایک فوجی ہینڈ بک فتح مجاہدین کی منظوری دی۔ 1799 میں برطانیہ پر حملہ کرنے کے بعد ٹیپو سلطان برطانوی کمپنی ایسٹ انڈیا کے خلاف رہا۔ دوستو لسٹ کے 7ویں نمبر پر آتے ہیں سلطان ناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب، جنہیں صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ شام اور مصر کا مسلمان حکمران تھا جس نے 1887 میں جنگ ہٹن میں ایک بڑی صلیبی فوج کو بہادری سے تباہ کیا اور یروشلم فتح کی۔